اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اہل کتاب جو ہیں بنی اسرائیل جو تورات اور انجیل کو ماننے والے ہیں ان کے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کی یاد دہانی کر رہی ہے کہ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بڑی نعمتیں نازل کی، کتنا اللہ کی ذات نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، کتنا میرے رب نے تجھے نعمتوں سے نوازا، کتنا میرے اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا۔ یہ آیت صرف انہی کی طرف نہیں ہے، صرف انہی کی طرف نہیں ہے، یہ آیت میری طرف بھی ہے، آپ کی طرف بھی ہے۔ یاد کرو کہ اللہ نے تجھے صحت یابی والی زندگی دے، یاد کر اللہ نے مجھے صحت یابی والی زندگی دی، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، اللہ نے مجھے شریعت کے علم سے نوازا، اللہ نے مجھے قرآن کے علم سے نوازا، اللہ نے مجھے دنیا کے اندر ایک مقام، ایک مرتبہ دیا۔ یاد کرو میری نعمتوں کو، یاد کرو میری نعمتوں کو، یہ میری طرف بھی ہے، یہ آپ کی طرف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو تم نے اللہ کے احکام کو پامال کیا ہوا ہے، تم نے اللہ کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس راستے کو بھول چکے ہو، وہ راستہ تمہیں یاد ہی کوئی نہیں ہے اور تم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ ذرا اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو نا، رات بھی سوتے ہو تو پیٹ بھر کے سوتے ہو، صبح اٹھتے ہو تو تمہیں کھانے کو میسر ملتا ہے، سارا دن اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہے، کان بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ تو وہ نعمت ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آیت میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو اللہ کی ذات نے ہم پر نازل فرمائی، جو تم پر نازل فرمائی تھی۔ اور پچھلی جو رکوع ہے، تیسرا یا چوتھا رکوع، اس میں تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کا ذکر ہو چکا ہے، ان نعمتوں کا ذکر ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل فرمائی تھی۔ چونکہ یہ دوسری آیت ویسی ہی ہے، وہی آیت ہے اسی طرح کی، تو یہاں پر ان نعمتوں کو ذکر کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہم دوسری آیت کی یہاں پر زیادہ تفسیر کر لیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کو ذکر کیا ہے، قیامت کے دن کو ذکر کیا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا اس طرز عمل کو بھی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ڈراؤنی صورت کے ساتھ، ڈراؤ کے ساتھ، ڈر اور خوف پیدا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کر لو مزے۔ پچھلی آیت ہے نعمتوں کی کہ کر لو مزے دنیا میں، تم نے جتنے مزے کرنے ہیں ایک دن آنے والا ہے۔ کر لو ظلم تم نے جتنے کرنے ہیں، کر لو ظلم تم نے جتنے کرنے ہیں، کھا لو مال جتنوں کا کھانا ہے، کھا لو مال جتنوں کا کھانا ہے۔ جس کی بھینس اسی کی لاٹھی، جس کی بھینس اسی کی لاٹھی، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے۔ میں ابھی سفر سے ہی آیا ہوں، آج سفر سے ہی آیا ہوں، سفر میں میرے ساتھ دو واقعے پیش آئے۔ ہر بندہ جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ وہیں دوسرے کو ذبح کرنے پر لگا ہوا ہے، ایک ہی جگہ سے چڑھ کر میں دوسری جگہ گیا ہوں تو اس کی جو پیمنٹ ہے، اس کا جو رینٹ ہے کچھ اور ہے، اسی جگہ سے چڑھ کر جہاں اترا تھا واپسی اسی جگہ پر آیا ہوں تو پیمنٹ سیم، وہی گاڑی، وہی چیز، وہی ڈرائیور، وہی سب کچھ، جاتے ہوئے رینٹ کچھ اور ہے، آتے ہوئے رینٹ اس کا کچھ اور ہے۔
اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ میں نے اسے معاف کیا، دل سے معاف کیا، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، میرے اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں میرے مالک، سب کو میرا حق جس کی طرف بھی ہے میں نے دل سے معاف کیا، دل سے معاف کیا۔ لیکن یا اللہ اسے ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، میں بھی ہدایت کا طلبگار ہوں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بندہ کوئی فدیہ نہیں دے سکے گا اپنے نفس کے بارے میں۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ طلب کیا جائے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ کہ تو فلاں چیز دے دے اور جنت میں چلا جا، معاوضہ بھی طلب نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعة، کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ سفارش سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو صاحب قرآن، جو قرآن جن لوگوں کے لیے سفارش کرے گا تو وہ سفارش قابل قبول نہیں، لیکن جن کی سفارش ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے ان کی سفارش تو چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، کن لوگوں کے لیے کریں گے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کیونکہ آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ میری یہ وہی امت ہے جس نے قرآن کو پس پشت پھینک دیا تھا، اب ہم امت بن کے بھی تو دکھائیں نا، ایمان والے بن کے بھی دکھائیں نا۔ ایمان والے بنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں بھی ہوگی، اسی طرح قرآن کی سفارشیں ہمارے حق میں ہوگی۔ نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح حافظ قرآن ہے، اس کی ہے، عالم ہے، جو باعمل ہے، ایسے لوگوں کی سفارش ہے۔ لیکن یہاں پر جو شفاعت ولا هم ينصرون، کسی کی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی، وہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے کبیرہ گناہ کیے اور گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ بھی نہیں کی، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ بھی نہیں کی۔ کسی نے کسی کا حق دبایا، حق دبانے کے بعد پھر اس کو اس کا حق ادا بھی نہیں کیا، توبہ بھی نہیں کی۔ آج کل ہر مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے، چاہے کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے یا کوئی پرائیویٹ جاب کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے حقوق پامال نہ کریں، لوگوں کی حق تلفی نہ کریں۔ میں ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ یہ زندگی عارضی ہے، مسافر ہیں، ہم تو یہاں مسافر ہیں۔ جس طرح سفر ختم ہو جاتا ہے نا، اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں، یہ ہماری زندگی ایک سفر ہے، یہ سفر ختم ہونے والا ہے، یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، اس کو حاصل کرنے والے بنیں، اس کو حاصل کرنے والے بنیں، چھوڑ دیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایسے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ سورہ عبس کی آیت بھی اس طرف دال ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ، کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا، کہیں وہ دیکھ کر مجھ سے اپنا حق نہ مانگ لے، کہیں وہ دیکھ کر مجھ سے بچوں سے، اولاد سے بھی بھاگے گا، والدین اپنی اولاد سے بھاگیں گے، اولاد اپنے والدین سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے چھپے گا، بیوی اپنے شوہر سے چھپے گی۔ ایسی حالت ہوگی اس دن، ایسی حالت ہوگی، ایسا خوفناک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔